اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ ہی چھاڑیں گے۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ مہر اب، اے انسان بس اس مخلوق کا خیال رکھ کر۔ ہم سفر وہ دنیا یا رب جو مجھے تیرے راہ سے غافل نہ کرے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اللہ کی طاقت ثابت کرتی ہے، کبھی ہماری مدد کرنے کے لیے، کبھی ہماری درست کرنے کے لیے، اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم خاک ہیں۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے سب سے پہلا مقام توبہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرا کرو، بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ خود لیتا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو تم، خدا صبح اٹھنے کا موقع پر ہر کسی کو نہیں دیتا۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی کرن میں تم نظر آتے ہو۔ مصیبت انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی، تب ہمارے مایوس ہونے کی وجہ نہیں ہوگی۔ جس کو اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس سے بڑا کوئی بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سنہری اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔